यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये एहतजाज है कि हम उस वक्फ बिल को नकारते हैं, नहीं मानते हैं। ये वक्फ बिल जो है ये हमें वीरान करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए, हमें यतीम करने के लिए ये लाया जा रहा है। इसको इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। एक मशहूर शायर अबनी रहे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हम सबका है। प्यारी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, प्रोग्राम वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अल्लाह ने इसको कामयाब बनाया क्योंकि हमारी नीयतें बहुत अच्छी थी। मैं समझती हूँ कि हर एक को वक्त क्या है ये समझ में आ गया होगा, उसको दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझती वक्त की कमी को देखते हुए। जहाँ तक सवाल मेरी बहनों का, बच्चियों का, माओं का है, उन्होंने साबित कर दिया कि हम जो ठान लें वो करके दिखाते हैं। आप लोगों की मौजूदगी इस चीज़ का सबूत है कि हम अपने बच्चों भाइयों के शाना बचाना है, उनसे पीछे नहीं हैं। हर चीज़ आसानी से हमें नहीं मिलती है, उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ती है, चाहे वो घर के मामले हों, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, हमें अपने हक के लिए आगे लाना होता है। और ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये सबका है कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। एक मशहूर शायर अबनी रहे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हम सबका है। सिर्फ जरूरत इस चीज की है, हमारे एहसास जो दब गए हैं, मैं माफी चाहूंगी इस अल्फाज के लिए, उनको बेदार करना है। आप लोगों ने साबित कर दिया कि आपके एहसास मरे नहीं हैं, आप जिंदा हैं, आप यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ से उठें, अज़्म करके उठें कि हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है, चाहे किसी किस्म की हो। ये वक्त बिल जो है ये हमें वीरान करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए, हमें यतीम करने के लिए ये लाया जा रहा है। इसको इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना। इंशाल्लाह ये रद्द करवा के छोड़ेंगे। हमारे बच्चे, हमारे सारे जो हैं ये लगे पड़े हैं इसके अंदर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर एक मुसीबत में सबसे पहले सीना तान के आती है, चाहे वो कहीं बाढ़ आए, चाहे वहीं कोई दंगे हो, हमारे बच्चे नहीं डरते हैं और अपनी जान पकड़ के लाके उनको बचाते हैं। हम वो लोग हैं, हमारे मज़हब ने ये सिखाया है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनकी नज़ीर अगर हम देखें और उनके सवाने हयात को देखें तो उन्होंने क्या क्या तकलीफें उठाई हैं, तो हमें उनके नक्श कदम पे हम चलें। हमारे बच्चे, मैं ये समझती हूँ, एक बात के लिए और माजरत चाहूँगी कि बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में हमारी सारी मस्जिदों की इतनी कहमा होती कि ईद और जुमे की नमाजों की तरह से बाहर सफ़े बनती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी मस्जिदें खाली हैं। हमें सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करना है, उसके बाद मैदान में आ जाना है। इंशाल्लाह कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। और जहाँ तक मेरी बहनों, माओ, बच्चियों का सवाल है, अगर हम हमारी अपनी जो हिस्ट्री है उसके अगर औरात लौटें तो औरत कभी भी कमजोर नहीं कि रेगिस्तानों में जो चमकी थी खदीजा बनकर, नूरे ईमान बनी थी वो सारा बनकर, अरे कहीं इंदिरा, कहीं झांसी रानी, कहीं इंदिरा बनकर औरत हर दौर में चमकी थी सितारा बनकर। तो आप सितारा हैं, आप घर में भी वो काम कर रही हैं, पूरा घर चलाती हैं, पूरी नस्ल को वो देती हैं। एक काम और करिए कि बच्चों को तालीम से जोड़ दीजिए, ये माओ का काम है। अगर हमने अपने बच्चों को इल्म की दौलत से नवाज दिया तो अल्लाह ने चाहा तो वक्त बदलेगा, इंशाअल्लाह बदलेगा। SDPI जिंदाबाद। आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद देती हूँ, साथ में ये दुआ देती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में रखें और इस बात को जन जन तक फैलाएं कि वक्त बिल की हमें मुखालिफत करना है। एक आवाज उठेगी इंशाअल्लाह। जैसे हिंदुस्तान जब जंजीरों में बना हुआ था, गुलामी की जंजीरों में 100 साल तक जूते खाते रहे, लेकिन जब सब भूल गए
کہ یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، سب ہندوستانی بن گئے، تو ان کو یہاں سے بھگا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ایکتا جو ہے کہ خاموش مزاجی، ہم سمویدھان کے دھارے میں ہر بات کریں گے کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اور بیٹا اس دور میں جینا ہے تو پڑھاؤ نہ چھوڑو۔ تو سب سے پہلے تو وقف کیا چیز ہے، باقی کی باتیں تو اور لوگ بتا دیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے، اس لیے میں ایک چیز آپ لوگوں کو شروعات بتانا چاہتی ہوں کہ وقف کیا ہے۔ وقف 1400 سال سے وہ چیز ہے کہ جو کہ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ کرام نے کہا کہ میرے پاس یہ کچھ چیزیں ہیں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں آپ یہ مان لیجئے کہ ایک کھجور کا پیڑ، ایک کنواں جو حضرت عثمان غنی نے بھی وقف کیا تھا، تو وہ چیز شروعات وہاں سے ہوئی تھی کہ وہ وقف کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے ذاتی ملکیت میں سے اللہ کے نام پہ دیا جاتا تھا کہ یہ وقف کر دیا گیا ہے، اور اس وقف جائیداد سے یا جو بھی چیز ہے وہ آپ ایک باغ، پورا آپ کا اگر باغ ہے اور اگر آپ اس میں آم کے پیڑ ہیں تو ایک آم کا پیڑ بھی آپ غریبوں کے لیے وقف کر سکتے تھے کہ یہ وقف ہے اور یہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے کام آئے گا۔ تو وقف کا مقصد ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں پرابلم جو ہے، جو 14 چیزیں وقف گورنمنٹ نے یہ مانی ہے کہ 14 چیزیں انہوں نے نئی پیدا کی ہیں کہ یہ وقف سے ہٹنا چاہیے۔ جب وقف 47 میں وقف بورڈ بنا تھا تب بہت طریقے سے ایک ایک چیز کو، ایک ایک جائیداد کو وقف وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ وقف کی نوعیت کیا تھی۔ وقف کی نوعیت یہ تھی کہ جو راجہ مہاراجہ، نواب، بادشاہ دان کر دیتے تھے مندروں کی زمین، مندروں پہ، مسجدوں پہ، درگاہوں پہ، قبرستانوں پہ جو زمینیں دان کر دی جاتی تھیں، بخش دی جاتی تھیں، وہ وقف کہلاتی تھیں۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جب تک دنیا قائم ہے تب تک یہ اللہ کے بندوں کے کام آئے گی، ان بیوہ، یتیم اور ان بچوں کے کام آئیں گی جو کہ لاوارث ہیں، اور یہ تا قیامت تک ختم تھا وہ معاملہ۔ تو یہ وہ وقف زمینیں ہیں۔ اس کے بعد دور آیا وہ کہ جب لوگوں نے، امیر لوگ اپنی ذاتی ملکیت جو کہ وہ خود خریدتے تھے، اس میں کوئی سرکار کا لینا دینا نہیں ہے، یہ وہ زمینیں ہیں جو انسانوں نے اپنی ذاتی ملکیت میں سے وقف کی اور اللہ کے نام، اللہ کی راہ پہ اپنی ذاتی خریدی ہوئی زمینیں، جائیدادیں، گاؤں، ندییں، پانی، کنویں وقف کیے کہ یہ غریب مسلمانوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے اور ان لوگوں کے کام آئے گا۔ اس کے بعد کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی، میں وہ 14 نکات بھی لکھ کے لائی ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں، جو کہ بالکل ماننے والے ہی نہیں ہیں، جو کہ ایک ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے پاس ایک سمویدھان ہے۔ جب 47 میں ہندوستان آزاد ہوا تھا تو سب نے مل کے، کوئی بابا امبیڈکر کے سمویدھان کو کہا جاتا ہے وہ ایک مین آدمی تھے، لیکن ایسا نہیں تھا، پوری ایک ٹیم نے سمویدھان بنایا تھا، ایک قانون بنایا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور اس کانسٹیٹیوشن میں یہ سب کے لیے طے تھا، ہندو، مسلم، یہاں پہ ہندوستان میں ڈھیروں جاتیاں ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ سب ہندو ہیں تو میں یہ بات نہیں مانوں گی۔ اس لیے نہیں مانوں گی کہ ہندو، اب وہ لمبی بات ہو جائے گی کہ کہاں سے شروع ہوا اور 4 ورن کہاں سے آئے اور کیسے اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ بنی، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن سمویدھان جب بنا تو سب کو حقوق دیے گئے، اور اس وقت یہ ہم سے پاکستان الگ بن گیا، لیکن ہم لوگوں نے، کیونکہ ہمیں کوئی اسلامی ملک میں نہیں جانا تھا، ہمیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رہنا تھا، ہمیں اس حکومت میں رہنا تھا جو کانسٹیٹیوشن کے پیچھے چلتی ہے، اور ہم نے یہاں رہنا اپنی پسند سے قبول کیا تھا، ہم پہ کوئی زبردستی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے ایک اچھا ماحول دیکھا تھا اور ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، اور اس کانسٹیٹیوشن میں ہمیں ان سارے چیزوں کے حقوق دیے گئے تھے کہ ہمیں کس طرح جینا ہے، ہمارے پاس وقف کے لیے کیا حق ہے۔ اور اب جو حالات ہیں
اور جو چل رہے ہیں کانسٹیٹیوشن سے بالکل الگ چل رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے. تو جو حقوق ہیں ہمارے، ہم صرف ان پہ بات کرتے ہیں، ہم الگ کوئی بات نہیں کر رہے. ہمیں جو کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے ہم صرف اس کی مانگ کرتے ہیں اور خاموشی سے کرتے ہیں. اور وہی احتجاج کا حق بھی ہمیں کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، اور وہی احتجاج کرنے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس قانون کو رد کرتے ہیں. کیا آپ میرا ساتھ دیتے ہیں اس قانون کو رد کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے؟ بولیے، آپ اس کو رد کرتے ہیں؟ بولیے ہاں ہم رد کرتے ہیں. ہم رد کرتے ہیں اس قانون کو جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. ہمیں ہمارے 47 کے بعد ایک پورے قانون کے تحت وقف بورڈ بنا تھا اور سب کو نوٹس دیے گئے تھے، سب کی زمینوں کو نوٹس دیے گئے تھے. میرے پاس وقت کم ہے، نہیں تو جو 14 چیزیں انہوں نے مانگی ہیں نہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی، لیکن شفیع محمد صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ان چیزوں کو ضرور چرچا کریں. وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی تو ضرور بات کروں گی. آج کا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ احتجاج ہے کہ ہم اس وقت بل کو نکارتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. شکریہ.